بیگم شہناز کے لیے اور بھی مشکل گھڑی اس وقت آئی جب ہندوستان نے اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کے آکسیجن ماسک کا ایک ٹکڑا اور ان کا ایک پرس پاک فضائیہ کے حوالے کیا۔ حالانکہ یہ پرس خستہ حالت میں تھا، مگر شبیر عالم کی فیملی کی تصاویر اس میں ابھی بھی صحیح حالت میں موجود تھی، جو معجزانہ طور پر جلنے یا نقصان سے بچ گئی تھی۔ اس موقع پر حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر ان دونوں ہوابازوں کا سٹیٹس مسنگ ان ایکشن سے تبدیل کر کے کلڈ ان ایکشن کر دیا۔ 2005 میں لکھی جانے والی وی پی ایس جگن موہن اور سمیر چوپڑا کی کتاب انڈیا پاکستان ایئر وار 1965 میں ان دونوں نے چشمدید گواہوں کے بیانات کے بعد یہ تجزیہ اخذ کیا کہ یہ جہاز اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن گیا تھا۔ اسی طرح کا نتیجہ اخذ کرنے والوں میں انڈین ایئر فورس کے ایئر کموڈور کے اے ہری ہرن بھی شامل تھے، جو خود جام نگر پر اس حملے کے چشمدید گواہ تھے۔ اس حادثے کے کئی سال بعد بھی مختلف کتابوں اور تجزیوں کی روشنی میں ان ہوابازوں کے شہید ہو جانے یا زندہ بچ جانے کے بارے میں ابہام باقی رہا۔ 1979 میں جان فریکر کی کتاب بیٹل فار پاکستان میں، جو پاک فضائیہ کی جنگی تاریخ کے بارے میں ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، کے مطابق اس مشن کے پائلٹوں کے بارے میں اس شک کا اظہار کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پائلٹ کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو دشمن کے علاقے میں ایجیکٹ کرنا پڑا ہو اور وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے ہوں۔ بعد کی اطلاعات کے مطابق اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم اور اسلم قریشی کے حملے کے نتیجے میں ان 8 طیاروں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا جو بدین ریڈار پر حملے کے لیے تیار تھے۔ جیسا کہ ہندوستان کی نیوی کے ریئر ایڈمرل ستیندرا سنگھ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ان 8 طیاروں کو اڑنے کا اور پاکستان فضائیہ کے جنوب کی طرف سرحد کی دفاع کرنے والے بدین ریڈار پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا تو ہندوستان کے جہازوں کا نقصان بھی کم ہوتا اور اس علاقے میں شاید جنگ بھی جلد ختم ہو جاتی۔ ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب میں اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا اور اس مشن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں تھا تو خوش قسمتی سے میں نے بیگم شہناز عالم تک رسائی حاصل کر لی۔ اس سلسلے میں اپنے آپ کو اور بھی خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ بیگم شہناز نے مجھے اس مایہ ناز بامبر پائلٹ اور اپنے عظیم شوہر کے بارے میں تفصیلات بتانے کی حامی بھری، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس موضوع کی تفصیلی ذکر کرنے سے بیگم شہناز کے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گے، مگر ان کے تعاون کے بغیر میرے لیے اس واقعے کی تحقیق کرنا اور اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم کو صحیح معنوں میں خراج تحسین پیش کرنا ممکن نہ ہوتا۔ میں اس موقع پر بیگم شہناز کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ موضوع کے انتہائی حساس ہونے کے باوجود بہت ہمت اور ثابت قدمی سے نہ صرف وہ مجھ سے بھرپور تعاون کرتی رہیں، نایاب تصاویر فراہم کیں، بلکہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بہت تفصیلات دینے میں مجھ پر بھروسہ کیا۔ میں یہاں دونوں شہداء کی بیواؤں بیگم پروین اور بیگم شہناز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے بالترتیب 23 سال اور 21 سال کی عمر میں اتنا قابل ستائش حوصلہ دکھایا اور ثابت قدم رہی اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کی۔ شبیر عالم کے بڑے بیٹے عدنان، جو ان کی شہادت کے وقت تقریباً 1 سال کے تھے، PIA میں کامیاب پائلٹ ہیں، اور چھوٹے بیٹے ثاقب، جو امریکہ میں ایک انتہائی قابل احترام سرجن۔ بیگم اسلم قریشی کی بہترین تربیت کی وجہ سے ان کی بیٹی در شہوار، جو اپنے والد کی شہادت کے وقت تقریباً 2 سال کی تھیں، پیرس میں ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہیں، جبکہ بیٹے عدنان اسلم قریشی لندن اور امریکہ سے تعلیم کے بعد ایک بیرسٹر بنے۔ ایک اور مثبت بات یہ بھی ہوئی کہ خوش قسمتی سے بیگم شہناز اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آج کل سڈنی سے پاکستان آئی ہوئی ہیں اور کراچی میں رہائش پذیر ہیں، اور میرے لاہور میں ہونے کے باوجود مجھے ان کا انٹرویو کرنے میں آسانی ہوئی۔ تقریباً 40 سال گزرنے کے بعد ایک ہندوستانی فلم نے بیگم شہناز کے زخم پھر سے ہرے کر دیا۔ 2006 میں
ایئر کموڈور نجیب خان جو مستقل طور پر کینیڈا میں رہائش پذیر تھے اور اپنے قریبی دوست شبیر عالم کی اہلیہ بیگم شہناز سے کراچی میں ملے، اور وہ خود بھی ایک بامبر پائلٹ تھے اور 1965 کی جنگ کے ہیرو تھے، اور انہیں بہادری کی وجہ سے ستارہ جرأت سے نوازا گیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی ایئر چیف مارشل جمال خان 1985 اور 1988 کے درمیان پاکستان ایئر فورس کے چیف رہے۔ اس ملاقات کے دوران وہ بیگم شہناز کی اپنے شہید خامن کے بارے میں جذبات جان کر بہت متاثر ہوئے۔ تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ میں نے ویر زارا فلم دیکھی تھی، امریکہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں گئی ہوئی تھی، تو اس کے بعد آئی واز ریئلی ڈسٹربڈ فار کوائٹ سم ٹائم، کیونکہ یہ سوچ کے کہ شاید عالم کو بھی اسی طرح سے کسی جیل میں ہو، ان کو رکھا ہوا ہو، اور میں یہاں نارمل زندگی گزار رہی ہوں اور وہ وہاں پہ جیل میں ہوں۔ ایک طرف حالات بتا رہے تھے کہ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم اس دنیا میں نہیں، مگر بیگم شہناز نے کئی سال گزرنے کے باوجود امید کی ایک کرن جلا رکھی تھی۔ اپنے دوست کی بیوی کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ایئر کموڈور خان نے سوچا کہ کیوں نہ ہندوستان کی ایئر فورس کے اس وقت کے ایئر چیف مارشل ایس پی تیاگی سے ایک خط کے ذریعے درخواست کی جائے کہ وہ اس حادثے اور دونوں پائلٹوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں کوئی مدد کریں۔ 2006 میں ہندوستانی ایئر چیف نے قابل ستائش مگر نایاب انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایئر کموڈور نجیب کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہیں، ان کی اہلیہ اور بیگم شہناز کو ہندوستان آنے میں سہولت فراہم کی۔ ہندوستانی ایئر فورس نے اپنی تحقیقات کے مطابق پھر وہی نتیجہ نکالا جسے بیگم شہناز نہیں چاہتی تھیں کہ وہ سچ ہو۔ چھوڑ گیا رے سیاں مجھ کو اکیلی کیسے۔ ہندوستانی ایئر فورس کی تحقیق کے مطابق شبیر عالم کا جہاز زمینی فائر کا نشانہ بننے کے بعد جام نگر کے قریب تباہ ہو گیا تھا۔ جائے حادثہ پر نہ کوئی قبر تھی اور نہ کوئی نشان۔ جائے حادثہ کے دورے کے دوران وہ جام نگر کے ان کھیتوں کی مٹی کو ہاتھ میں لیے صرف عالم صدیقی کے یہاں شہید ہونے کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہ ایک ایسا تصوراتی اور گمنام مزار تھا جس تک پہنچنے کے لیے اس کے عقیدت مند نے ہزاروں میل کا سفر کسی امید کی کوئی روشنی نہ ہونے کے باوجود کیا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ چھپ لمحن میں کروں میرے پیا ملن کے جوگ۔ چھوڑ گیا رے سیاں مجھ کو اکیلی کیسے، چھوڑ گیا رے سیاں مجھ کو اکیلی کیسے، رین اندھیری آئی، رین اندھیری آئی، جیا مورا ترس رے، چھوڑ گیا رے سیاں مجھ کو اکیلی لیکن شاید کیسے۔ اس خیالی غیر محسوس مزار پر
اس عزیز ترین عقیدت مند کا پہنچنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مثبت خیالات اور غیر یقینی توقعات کو ان لہلہاتے کھیتوں اور ان کے ارد گرد مٹی میں دفن کر سکیں، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ لیکن بیگم شہناز جائے حادثہ سے واپسی پر ایک قابل فخر احساس اور یقین کے ساتھ لوٹیں کہ آخری وقت شبیر عالم انہی اور ان کے بچوں کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں گے۔ جام نگر کا دورہ کرنے کے بعد بیگم شہناز اور ایئر کموڈور نجیب خان نے دہلی جا کر ہندوستان ایئر فورس چیف کا شکریہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ملاقات میں ایئر چیف نے درخواست کی کہ ان کی قریبی عزیز ہندوستانی ایئر فورس اور CNN کے تعاون سے ان کے دورے کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتی ہیں، مگر بیگم شہناز جام نگر کے جائے حادثہ پر شدت جذبات کے امتحان کی وجہ سے دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیگم شہناز کے لیے یہ ایک مشکل امتحان تھا۔ ہندوستانی ایئر فورس اور خلوص کے بدلے میں انکار نہ کر سکیں، اور وہ اس ڈاکومنٹری کے سلسلے میں جائے حادثہ پر میڈیا ٹیم کے ساتھ دوبارہ گئی۔ ہندوستانی ایئر چیف نے بیگم شہناز اور ان کے ساتھیوں کے لیے تاج محل کا دورے کا انتظام بھی کیا، لیکن بدقسمتی سے اس دورے نے بیگم شہناز کا ایک اور زخم ہرا کر دیا، کیونکہ یہ تو وہ تاج محل ہی نہیں تھا جس کا تصور تقریباً 50 سال پہلے بیگم شہناز نے کیا تھا۔ تو میں نے کہا عالم بھی کہا کرتے تھے کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ پھر مجھے لے کے جائیں گے، تاج محل ضرور دکھائیں گے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2008 میں پاک فضائیہ نے بھی اسی طرح کے خیر سگالی جذبے کا اظہار کیا اور ہندوستان کے کئی لواحقین کو ایک بڑے وفد کی شکل میں پاکستان میں ان کے لواحقین اور ان کے عزیز و اقارب کو تلاش کرنے اور اپنی تسلی اور اطمینان کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ 1965 کی جنگ کا تجزیہ کریں تو یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ پاک فضائیہ کو ہندوستانی ایئر فورس کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت سے چیلنجوں کا سامنا تھا، مگر جنگ کے پہلے دن سرگودا سے اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائنگ لیفٹیننٹ یونس نے، اور رات کو ماری پور سے اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم اور اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی نے مارکے کے آغاز میں ہی قربانی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی، جس نے آنے والے دنوں میں پاکستان کی فضائیہ کے دوسرے ہوا بازوں، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز، انجینئروں اور ٹیکنیشنوں میں گراں قدر جذبہ پیدا کیا اور قوت ضرب کو اور مؤثر کرنے کی ہمت دی۔ 2016 میں پاکستان کی فضائیہ نے ان بہادر اور ثابت قدم خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایک یادگار تقریب کا انعقاد کیا اور انہیں اسپیشل شیلڈ اور اسناد سے نوازا، جس میں بیگم شہناز بھی شامل تھی۔ مجھے انٹرویو کے دوران بیگم شہناز نے خصوصی طور پر کہا کہ وہ اس عزت افزائی پر پاک فضائیہ کی عمومی طور پر اور اس وقت کے ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل سہیل امان کی خصوصی طور پر بہت مشکور ہیں۔ بدقسمتی سے دوسرے ہوا بازوں کی طرح اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم اور اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی کو حکومتی سطح پر کسی میڈل یا اعزاز سے نوازا نہ جا سکا، جو ممکنہ طور پر ان کے مشن میں زندہ بچنے یا شہید ہو جانے کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اور ان کی بہادری کی تفصیلات آنے میں زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن جنگی ہیروز کو بہت عرصے بعد میڈل نوازنے کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے امریکہ کے صدر اوباما نے 2 فوجیوں کو پہلی جنگ عظیم کے 100 سال گزرنے کے بعد بھی بہادری کے میڈل سے نوازا۔ کوئی قابل قدر میڈل نہ ملنے کی فکر انگیز حقیقت کے باوجود بیگم شہناز کی ادھوری خواہش یہ نہیں ہے کہ ان کے خاوند کو کوئی میڈل عطا کیا جائے، بلکہ ان کے دل میں رہ جانے والی حسرت کچھ اور ہے۔ مگر پھر جب جنرل ایوب خان کی تقریر ہوئی اس کے بعد وہ آئے تھے چند منٹ کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے میں مقررہ وقت پہ جیسے آتا ہوں ایسے نہ آ سکوں، تو انہوں نے بچوں کو اور مجھے
میری امی کے سپرد کیا کہ آپ شانگرہ اور بچوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ایئر ریڈ سائرن ہو تو امی کا ایک تخت تھا کہ اس کے نیچے گدے بچھا کے رکھیے گا کہ بچوں کو وہاں پہ سیف رہیں گے. تو میں نے پوچھا، وہ اتنے زیادہ پرجوش تھے اور اتنے زیادہ ان کا چہرہ جو تھا چمک رہا تھا اس سے، حب الوطنی کہیں اس کو یا جوش، جنگ کا جوش. تو میں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہم انڈیا لے لیں گے. تو انہوں نے ایسے ہی کہا، گال تھپ تھپایا، کہیں گے نہیں پگلی ہمیں انڈیا نہیں چاہیے، وی وانٹ کشمیر. جو کشمیر کا جو عالم کا وہ چہرہ یاد آتا ہے مجھے، جو ان کے چہرے کے اوپر خوشی اور وہ تھا کہ ہم کشمیر لے لیں گے. تو کشمیر کا ایشو آج بھی ویسا ہی ہے، کشمیریوں کے اوپر آج بھی وہی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ جلد کوئی فیصلہ ہو اس کا. وہ تو کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی، مگر ہاں یہ ہے کہ میں اگر پاکستان میں ہی رہتی تو بچوں کی جو ٹریننگ اور وہ تھی وہ بہت ممکن تھا یہ لوگ بھی دونوں ایئر فورس میں گئے ہوئے ہوتے. بامبر پائلٹ کے کردار کو گروپ کیپٹن ہالی نے بہت اچھا بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ روایتی طور پر بامبر پائلٹ ان سنگ ہیرو ہوتے ہیں. ان کے کارنامے اپنے بیس سے بہت دور اور ریڈار کی رینج سے بہت باہر انجام پاتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے مشن کو عام طور پر رات کو اڑایا جاتا ہے، اور جو بنیادی طور پر زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں اور جس کے چشمدید گواہ بھی بہت نہیں ہوتے. خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاندان تو ہم سب کے ہیں، لیکن ہم ان شہداء کے خاندانوں جیسے معتبر نہیں ہیں، کیونکہ رشتے تو قسمت سے مل جاتے ہیں مگر رتبے قسمت والوں کو ملتے ہیں. ان بہادروں کی دی ہوئی قربانی ان کے ہم وطنوں کی نظر میں تو کیا، اللہ کے ہاں بھی رائے گاں نہیں جائیں گی. جس نے قرآن مجید میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. ایسے لوگ تو در حقیقت زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان تمام شہداء کی بیویوں کو جو خوبصورت زندگی کا تصور اور خوشگوار مستقبل کے خواب لیے ان شہداء کی زندگیوں میں آئیں. میں بیگم شہناز اور ان جیسی سینکڑوں بیواؤں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے شہید شوہروں سے پیار نہیں کیا، بلکہ ان کے پیار کو وقار اور دوام بخشا. اور شاید انہی شہداء کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر ہم نہ لوٹے تو آنے والوں سے کہہ دینا ہم نے اپنا آج تمہارے کل کے لیے قربان کیا. پاکستان زندہ باد. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.